بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم پرستی ایک جہالت ہے۔ قوم پرستی یعنی بت پرستی آج کل پاکستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے باشندوں کو قوم پرستی کی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ وہ جہالت ہے جس میں مشرقین مکہ ہی نہیں پورا جزیرہ عرب مبتلا تھا، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، یقیناً ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم مختلف قوموں اور خاندانوں میں محض اس لیے تقسیم کر دیا کہ تاکہ تم آپس میں پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے بڑا عزت دار وہ شخص ہے جو پرہیزگار اور نیک انسان ہوگا۔ تم میں سے سب سے بڑا عزت دار وہی شخص ہے جو متقی و پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ پوری طرح جانتا ہے تمہارے عمل و کردار کو، اور وہ پوری طرح باخبر ہے تمہاری احوال سے۔ دوسری جگہ میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مضبوطی سے تھام لو تم لوگ اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور آپس میں مت بٹو ٹکڑوں میں، اور یاد کرو اللہ کے اس عظیم شان انعام و احسان کو جو اس نے تم پر فرمایا، جب کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے تو اس نے باہم جوڑ دیا تمہارے پٹے ہوئے دلوں کو، پھر تم اس کی فضل و کرم سے آپس میں بھائی بن گئے، اور تم لوگ کڑے تھے دوزخ کے ہولناک گڑھے کے عین کنارے پر، تو اس نے بچا لیا تم کو اس سے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیاتیں تاکہ تم لوگ سیدھی راہ پر رہو۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تین باتوں سے اللہ رحم خوش ہوتا ہے اور تین باتوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے، اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو اتفاق سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تیسرے، اپنے خلفاء کی خیر خواہی کرو، فضول بکواس، زیادتی، سوال اور بردباری، مال فضول نہیں کرو۔ دوسرے جگہ میں فرماتے ہیں، فرعون کا یہی ایک حربہ ہوتا ہے حکمرانی کرنے کا، کہ لوگوں کو فرقہ فرقہ اور گروہ گروہ کر کے حکمرانی کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان فرعون الا فی الارض وجعل اہلا سعیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کی باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ سورۃ القصص آیات نمبر 4۔ تو ہم جب تک ان گروہوں بندیوں، چاہے وہ دینی ہو، ملکی ہو یا قبائلی ہو، سے نکل نہیں آتی اور ایک ملت، ایک جسم نہیں بن جاتی، یہ کفار اور ان کے نام و نہاد مسلمان ایجنٹ ہم پر ایسے ہی ظلم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن و سنت پر متحد و مجتمع کر دے، اور ہم کو دینی، قبائلی اور ملکی گروہ بندیوں سے نجات دے، اور ہمارے کھوئی ہوئی عظمت ہم کو واپس لوٹا دے، اور ہمارے بیچ میں جو غدار اور خائن اور کفار مشرکین کے ایجنٹ ہے، اللہ ان کے ظاہر کر لے۔ یا اللہ ان لوگوں کو برباد کر لے۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمانوں کی مشکلیں سب آسان فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام دنیا کے جو مسلمین ہیں اس کو پھر سے اس طرح اتفاق کرے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب ایک تن کی طرح اتفاق ہوئے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔